بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی برائے خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ علی اولاد علی بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر۔ اللہ ایکو بند کر دو۔ صلوات پڑھیں گے محمد وال محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام۔ آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام۔ پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام، پھر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام۔ اور بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، مل کر پڑھیے درود حسین اس کا نام ہے، بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رعية، والخالق من غير رعية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر ساج، ولا عرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير الحق إلا أن يقولوا ربنا الله. صلوات لامحدود حمد و ثنا ہے اس خدا بزرگ و برتر کے لیے کہ جو قوت والا ہے، جو شدید قوت والا ہے، جو طاقتور ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. قرآن کئی مرتبہ مدحت، توصیف و ثنا رب جلی کی بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اپنے موضوع سے متعلق کسی مقام پر پڑھ کے آئی ہوں آج اس کا اگلا حصہ، تاکہ میں اور آپ کچھ سیکھیں. کیوں؟ یہ جو جب چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے حسین مولا اپنے چھوٹے چھوٹے موقبوں کو درسگاہ کی شکل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے مدرسے میں آ کر کچھ تعلیم حاصل کر لو. یہ کیسا مدرسہ ہے، قربان ہو جائے گا. یہ کیسا مدرسہ ہے کہ بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، ہر نسل طبقے کے لوگ موجود ہیں، چاہے اہل سنت کیوں نہ ہو، چاہے تشیع کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو. حسین کا ہاتھ کھلا ہے. کسی نے کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. تو حسین مولا تو چاہتے ہیں کہ ہم دوست بنیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو چاہیں. حسین مولا نے موقع دے دیا خود کو پاکیزہ کرنے کا. سارا سال ہم نے خود کو جو گناہوں سے آلودہ کیا، رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کئی مواقع دیے ہیں. ایک کہ رمضان دیا اس کریم رب نے کہ روزے رکھو. کیوں پروردگار روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ تمہیں پتہ چلے گا کہ جس کے پاس غذا نہیں ہے وہ جب بھوکا رہتا ہے. تم تو صرف مغرب تک بھوکے رہتے ہو نا، پھر تو تم کھانا کھا لیتے ہو. وہ بھی تمہاری بھوک کی کیفیت یہ ہے کہ کئی آباء و اقسام کے دسترخوان سے کھانے سجا دیتے ہو. لیکن چند لمحوں کے لیے یاد رکھو کہ کوئی ایسا اس دنیا میں ہے کہ جس کے پاس نہ کھانا موجود ہے نہ پانی موجود ہے. جب تم بھوکے رہو گے تو تمہیں ان کے درد کا احساس ہوگا. یہ جو ہم تمہیں مال عطا کرتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے وہ مال بھی تمہارا نہیں ہے. اس میں سے بھی جو حصہ ہے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ہر مال کے 5 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ کسی نہ کسی طبقے کا ہے، ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ غریب و مسکین کا ہے، ایک یتیم کے حق میں جائے گا، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور کچھ مستحقین کا ہے. یہ 5 حصے قرآن نے بتائے ہیں. تو جو تمہارے پاس مال ہے وہ تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کا ہے. اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تو جب تمہارے پاس مال ہو تو اپنی جیبیں نہ بھرو، خزانے نہ بھرو. یہ یاد رکھو کہ کچھ لوگوں کا مال بھی اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تو ان کو ان کا حق دے دو. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی اپنے ذل اقربا کو ان کا حق دے دو. پروردگار یہ حق کون سا ہے؟ فرمایا وہ جو ہم نے مال دیا ہے، باغ دیا ہے، فدق دیا ہے، وہ اپنے حقداروں کو دے دو. وہ باغ اپنی بیٹی کو لکھ دو. جب حق کے لیے محمد مصطفیٰ گواہدار ہیں، جب ان سے طلب کیا جاتا ہے کہ حق کو لوٹا دیجئے، جو جس کا مال ہے اس کو لوٹائیے، جب آقا کو نصیحت ہے رب العالمین، تو میری اور آپ کے پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر ہمیں تو جن کا حق تو پہلے لوٹانا چاہیے. تو اس چیز کو، یہ جو تمام موضوعات ہیں یہ درسی موضوعات ہیں. تو اگر حسین کے در سے درس نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ یہ جو
سارا سال ہم نے خود کو آلودہ کیا ہے، یہ حسین مولا نے ایام دیا ہے۔ رمضان میں اللہ پاک کر رہا ہے، حسین مولا اپنا فرش بچھا کر مجھے اور آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ ہم بھی آ کر پاکیزہ ہو جائیں۔ مولا حسین حر بنانا چاہ رہے ہیں۔ حر کون ہے؟ حر وہ ہے کہ جس نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا پانی بند کیا تھا۔ حر کون ہے؟ جس نے فاطمہ زہرا کو رلایا۔ حر کون ہے؟ کہ جو اہل بیت کے دشمنوں میں شامل تھا، پھر بعد میں حسین مولا نے بلایا، دعوت دی، لبیک کہا، صدا سنی، حسین نے ایسا معاف کیا، کہا کہ زہرا نے معاف کیا، میرے بابا نے معاف کیا، میرے نانا نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ جب حسین مولا دشمن کو معاف کر دے تو پھر حسینیوں کو تو دل پاک رکھنا چاہیے، دل پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ بلند تر صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت مولا کائنات بلند تر صلوات، باہر بیٹھتے جائیں، باہر بیٹھتے جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھے۔ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے؟ تو عرض کیا کر رہی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہم گنہگاروں کو بلایا ہے آج کہ ہم مولا کے تابوت کو اٹھائیں اور مولا صلوات اللہ علیہ کو پرسہ دیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی موجود ہوں گی۔ بلند تر صلوات۔ بس توجہ رکھیے، اب جیسا بھی اب پڑھنا تو ہے نا، پھر ٹائم بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ جب قرآن کیا کہتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، بند کر دو، میں خود کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ میری بات سنیے، توجہ کریں گے نا تو انشاءاللہ آواز پہنچ جائے گی۔ آپ ہلچل کریں گے تو نہیں سن پائیں گے، پھر میں بلند نہیں پڑھ سکتی، مجھے مجالس سے مسلسل پڑھنی ہے۔ خاموشی اختیار کریں گے، جو جہاں جہاں جگہ ملی ہے بی سب کو بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا تعاون کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد۔ قرآن فرما رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ رب ذوالجلال والاکرام جب اس دنیا میں پہلی مرتبہ دنیا بنا رہا تھا تو اس کا علم کیسا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہوا ہے۔ کسی مقام پر پڑھوں گی کہ ہر عالم پر عالم کیا ہوتا ہے اور سب سے بڑا عالم کون ہے قرآن کے نظر میں؟ جو اول عالم ہے، جو آخر عالم ہے، جس کے پاس علم ہے، جو عین علم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایسا ہی علم اسی سے ہے، وہ جو ہے جیسا بھی ہے وہ علم ہے، وہ جو نور ہے وہ نور بھی علم ہے، وہ پورا کا پورا ہے ہی علم، وہ علم لدنی رکھتا ہے، جبھی تو اس کو خالق کہتے ہیں۔ وہ خالق کیا ہے جس کے پاس علم نہ ہو؟ پھر وہ جو ائمہ مطہرین کو بھیجے ان کو بھی عالم بنا کر بھیجے۔ کسی مجلس میں جملہ عرض کیا تھا کہ ہم جن کی کنیزان ہیں، ہمیں فخر اس جملے پر جناب زینب صلوات اللہ علیہا۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا، میں نے جملہ پڑھا تھا کہ جب ہم بی بی کو کہتے ہیں عالمہ غیر معلمہ ہے، ایسی عالمہ کہ جن پر کوئی عالمہ نہیں ہے، تو وہ عالمہ جن کو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، وہ عالمہ جن کے اوپر کوئی استاد نہیں ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ بیٹی کا تو یہ مقام
تو ماں کو کہا جائے کہ کوئی علم لے کر آئیے، نہیں، اہل بیت سارے براہ راست اللہ سے علم سیکھ کر آئے ہیں، تو وہ سارے علم لدنی کے وارث ہیں، وہ سارے علم لدنی کے مالک ہیں۔ بس اب زباں پر جملہ آ گیا تو پیش کر دوں، جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ بی بی گھر پہ موجود ہیں، ساتویں امام ان کے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر موجود نہیں تھے، مولا گئے ہوئے تھے ایک مقام پر تبلیغ ترویج اسلام کے لیے۔ شخص آیا، اس کے کچھ سوال تھے، تو اس نے دق الباب کیا، بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون ہے؟ کہا بی بی میں آپ کے بابا کا نوکر ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں، کیا میرے مولا گھر پہ موجود ہے؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا گھر پہ موجود نہیں ہیں، کیا حاجت ہے؟ فرمایا کہ میں کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ مولا کب تک لوٹیں گے؟ بی بی تھی نا، فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ تو علم کہاں سے آ رہا ہے؟ اہل بیت کا علم۔ دیکھیں جب دنیا میں بھی اولاد آتی ہے نا، تو ماں باپ کی کچھ خاصیتیں، خصوصیات بچے سے ہو کر آتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹھتا باپ کی طرح ہے، چلتا باپ کی طرح ہے، بولتا باپ کی طرح ہے، ماں کی طرح اچھا اخلاق ہے، با کردار ہے، با ادب ہے، تو اس کا مطلب ہے جب عام بچے میں تو وارثین کی باتیں منتقل ہو تو آئمہ میں نہ ہو، تو یہ غلط تصور ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس عقیدے کو ٹھیک کریں۔ تو بی بی نے فرمایا ایک کاغذ اور قلم پہ جتنے بھی تمہارے سوالات ہیں وہ لکھ کر، بی بی فرما رہی ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کہ مجھے دو، میں ویسے ہی جواب دوں گی کہ جیسے لگے گا کہ میرے بابا جواب دے رہے ہیں، میں ویسے ہی تمہیں مطمئن کروں گی کہ جس طرح سے میرے بابا موسیٰ کاظم علیہ السلام تمہیں مطمئن کرتے، کہ تم ویسے مجھ سے تسلی حاصل کرو گے جس طرح سے کہ تم حجت خدا سے پڑھ کے اور سیکھ کے جا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے جلدی سے کاغذ اور قلم گھر سے گیا، دوڑتا ہوا، ہاپتے کاپتے سوالات لکھے، بی بی کو جا کر دیے، بی بی نے لیے، اور اب بی بی ان کو جواب کیسے دیتی؟ تو اب ان کو کیا گھر میں بلاتی؟ اہل بیت کا یہ شیوا نہیں ہے کہ جب گھر میں موجود نہ ہو تو کسی نامحرم کو بلا لیجیے، اب چاہے درس ہی کیوں نہ دینا ہو۔ بی بی نے بھی کاغذ اور قلم میں جوابات تحریر کیے اور اسے دے دیے۔ وہ شخص گیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ جب مولا آئے، محفل سجی، اور وہ کہہ رہا تھا مولا سے کہ مولا آپ تو جانتے ہیں میرے مولا کہ میری فلاح حاجت، وہ مولا ہے کیا جو جانتے نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا؟ مولا تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ جیسے قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تمہارے شہرق سے بھی زیادہ قریب اور نزدیک ہے، وہ تمہارے دلوں کے حالوں سے واقف ہے۔ اگر بول نہیں سکتے تو گریہ کر لیا کرو، تمہارا اللہ تو جانتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو رونا کافی ہوگا، مائک دے دے، تو گریہ کرنا کافی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ میری بیٹی فاطمہ نے کیا جوابات دیے، میں پڑھوں تو صحیح، میں دیکھوں تو صحیح۔ تو مولا نے جب جوابات پڑھے تو معلوم یہ ہوا، مولا کی آنکھوں سے آنسو آئے، ساتویں امام خوش ہوئے، فرمایا خدا کی قسم کہ جس نے رسول خدا کو برحق نبی بنایا، ہمیں ان کی ساتھ حجتوں میں قرار دیا، فرمایا میری بیٹی معصومہ قم نے بالکل ویسے ہی جواب دیے کہ جیسے میں بھی ہوتا تو اسی طرح جواب دیتا۔ میری بیٹی ویسا ہی علم رکھتی ہیں، جیتے رہیے، میری بیٹی ویسا ہی علم رکھتی ہیں کہ جیسا علم میں رکھتا ہوں اپنے سینے میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اہل بیت کا علم ایسا، تو اللہ نے ہر عالم پر ایک عالم رکھا ہوا ہے۔
تو اس میں ہدایت کے پیکر کو حسین کہتے ہیں، اس میں ہدایت کی نجات کو حسین کہتے ہیں، اس میں ہدایت کے چراغ کو حسین کہتے ہیں، اس میں خوبصورت شمس کو حسین کہتے ہیں، اس میں بنو ہاشم کے چاند کو حسین کہتے ہیں، فاطمہ کا جگر جسے دیکھ کے ٹھنڈا ہوتا ہے اس کلیجے کے ٹکڑے کو حسین کہتے ہیں۔ تو آج ایک واقعہ پھر مصائب کے جانب، زیادہ دقیق نہیں، چونکہ ہمیں ایک مقام پر پڑھنے جانے ہیں، وہ منتظم، وہاں وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک ہم یہیں پہ ہیں۔ معجزہ کہ امام ہمیں کس طرح سے چن رہے ہیں۔ کبھی تمام عالمین کی طرف نگاہوں کو دوڑائیے، ہر طرف سے لباس ہے، ہر طرف غم کی کیفیت ہے، ہر طرف مجالسیں ہیں، ہر طرف ماحول غمزدہ ہے۔ کیوں؟ کوئی تھی بی بی جس نے چنا ہے، کوئی ہے جو چاہتی ہے یہ فرش بچھا رہے، کوئی ایسی ماں ہے جس کا کلیجہ بڑا زخمی ہے، کہ جس کے درد کا مداوا سوائے غم حسین کے، عشق حسین کے کوئی بھی نہیں۔ آپ کی آنکھیں غم سے بھر گئیں، مولا قبول فرمائے۔ معجزہ یہ کہ ایک سادہ بوسیدہ شریف انسان، مولا کا چاہنے والا، غریب تھا لیکن دل دولت عشق حسین سے منور تھا۔ عادت کیا رہتی تھی اس کی کہ ہمیشہ اپنے گھر میں سبیل امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک سال ہوا کہ اچانک اس کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوا، کسی وڈیرے نے اس کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہا، اس پر کیس بنا دیا ایسا تگڑا کہ وہ مظلوم، بے کس، نہ پیسہ نہ کچھ، اس کو گرفتار کروا دیا۔ ابھی چاند نمودار ہوتا ایک ہفتے بعد کہ اس کو جیل ہو گئی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے دن گن رہا ہے کہ کب میں یہاں سے چھوٹوں۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں سبیل حسین سجاؤں اور میں عزاداروں کو امام حسین علیہ السلام کی پیاس یاد کرواؤں، اور میرے گھر میں کوئی ایسا بڑا وسائل تو نہیں ہے، لیکن جانتا ہوں کہ حسین مولا دلوں کو جانتے ہیں، تو مجھے سبیل لگانی ہے۔ تو اب مجھے جیل ہو گئی۔ دن گن رہا ہے، دن گن رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ یکایک معلوم ہوا چاند محرم کا نظر آ گیا، وہ جیل میں ہے۔ رونے لگا، تڑپنے لگا، گریا بلند ہونے لگا، کہنے لگا جناب سیدہ سے، اے حسین کی ماں، کیا آپ ہر سال میری نوکری سے راضی نہیں تھیں؟ مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اے سیدہ، اے حسین کی ماں، آپ تو جانتی ہے نا کہ میں ہمیشہ ہر سال سبیل حسین لگایا کرتا ہوں، عزاداروں کو سبیل سے سیراب کیا کرتا ہوں۔ بی بی، یہ مجھے رہائی دلا دیجئے، نہ جانے کون ہے مجھ پر کیس بنا دیا ہے۔ اگر آپ بھی مجھے آزادی نہیں دلائیں گی تو میں کس کے در سے جا کر بولوں؟ اب بی بی نے خواب میں آ کر اسے کہا کہ رنجیدہ نہ ہو، جب میرے حسین کا عشق تیرے لیے ایسا ہے کہ تو ہر سال نیت کر کے سبیل لگاتا ہے، ذرا آنکھ تو کھول، کوئی آ رہا ہے نجات کا پروانہ لیے، مطمئن ہو کر اپنے گھر لوٹ جا۔ بی بی نے خوشخبری دے دی۔ وہ شخص چونک کے اٹھا، دیکھا ایک شخص آیا، کہا اے قیدی تیری نجات ہو گئی ہے، جا اپنے گھر کو لوٹ جا۔ کہا کہ کون ہے کہ جس نے مجھے آزاد کروایا؟ کہا کہ یہ نہ پوچھ، اچانک کیا ہوا کہ کوئی کیس بند ہو گیا، وہ شخص جو ہے اب اس دنیا میں ہے نہیں، بس تیری نجات ہو گئی، تو چلا جا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا۔ رونے لگا، ہائے فاطمہ زہرا، ایک آنسو کے عوض آپ نے مجھے نجات دے دی۔ بس خوشی سے دوڑا بھاگا گیا گھر،
चांद तो तुलू हो चुका, आधी रात का वक्त हो गया, रात के 1-2 बज रहे थे। एक मर्तबा ज़ौजा से कहा घर में कुछ है, सबील का एहतमाम किया जाए। कहा कि कुछ नहीं है, ये पानी है सादा सा और थोड़ी सी चीनी बची हुई है। कहा कि जल्दी से मेरे साथ मदद करो, तुम जानती हो हमारे घर सबीले हुसैन का एहतमाम होता है। तो जल्दी से दोनों मियाँ बीवी ने पाकीज़ा होकर सबील का एहतमाम किया। अब मीठा चीनी वाला पानी तैयार हो गया। अब रात के पहर खड़ा हुआ, 1 घंटा गुजर गया, 2 बज गए, 1 घंटा गुजर गया, 3 बज गए, कोई आता नहीं, किसी को मालूम नहीं। जंगल बयाबान में रहता था। अब दिल गमज़दा हो गया। फिर से कहा आका हुसैन, लगता है आप मुझसे राज़ी नहीं हैं। आका कोई गुनाह हुआ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, इतना सारा पानी है, मौला आपके नाम के नियाज़ है, ये तो ज़ाया हो जाएगी, मैंने ज़ायरीन के लिए रखा था, मौला मुझे आते आते देर हो गई, वरना आपके अज़ादारों की खिदमत करने में कोई कमी नहीं रखता मौला। बस दिल मग़मूम हुआ, लगा कि बहुत सारा पानी ज़ाया हो गया है। अब उदास होकर सबील पे कपड़ा डाल दिया, वो पानी ले जाकर घर में रख दिया, बिस्तर पर सो रहा है, मगर आंसू हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते, आंसू बहते जाते हैं। या हुसैन दिल करके तड़प रहा है। यकायक दरवाजे पे दस्तक होती है। एक मर्तबा कोई आया, कहा कि सबील तो पिला दो, हम मुसाफिर हैं, हमारा कारवां बड़े दूर से आया है। पूछा कहाँ से आए हो? कहा करबला से आए हैं, बड़े प्यासे हैं, लब खुश्क हुए जा रहे हैं, सुना है तेरे घर से बड़ा मीठा शरनी पानी मिलता है, तो ज़रा हुसैन की नियाज़ तो चखा दे। वो खुश हुआ, दौड़ा भागा अंदर से सबील लाए, फिर से सबील को खोला सजाया। अब जल्दी से कि कहीं चले ना जाए, सबकी प्यास मशकीज़े से बुझाना शुरू की, सब ने जल्दी से पानी पीना शुरू किया। अब देखते ही देखते पानी ख़त्म हो गया। अब उस शख्स ने कहा ज़रा एक जाम लेकर दूर चला जा, हमारा एक साथी है, वो बाहर तशरीफ़ रखे हुए है, वो चल के आ नहीं सकता, उसको तू खुद जाके पिला दे। उसने कहा जी हुजूर क्यों नहीं, एक जाम बचा हुआ है। वो तेज़ी से आया, दौड़ा दौड़ा भागा, देखा घोड़े पे कोई हसीन चेहरे वाला मौजूद है। कहा कि ये लीजिए मौला हुसैन के नियाज़, ये लीजिए सबीले इमाम हुसैन। अब उसने रोते हुए कहा अगर मेरे बाजू सलामत होते, अली और फातिमा की बेटियों को बेमकना और चादर किए दरबारों में बाज़ारों में पत्थर तो ना खाना पड़ते। कहा आप कौन है? कहा पहचाना नहीं, अरे मैं हुसैन का नौकर अब्बास इब्ने अली। अब उसका दिल फट गया। कहा मौला मेरी खुशकिस्मती हो गई, आप मेरे घर तशरीफ़ ले आए हो। मौला कहने लगे अब जब तू रोकर मेरे आका को आवाज़ें दे रहा था, मेरे मौला ने कहा अब्बास ज़रा मेरे शोहदाए करबो बला को साथ लो। अरे मेरा एक चाहने वाला सबील पे ना जाने कितनी देर से खड़ा है, मुंतज़िर है ज़ायरीन का, कोई आता नहीं। अब्बास जाओ, अरे जब तक पानी ख़त्म ना हो जाए सबील से सैराब हो जाए। कहा मौला आपके साथ कौन आया है? फरमाया मेरे साथ अली अकबर भी है, मेरे साथ कासिम भी है। अरे जिसने तुझसे कलाम किया मेरे आका का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है। मौला ने इस तरह से इज़्ज़त दी। ये इज़्ज़त वाला घराना इज़्ज़त मांग कर तो देखिए मिलती है। ये कौन हुसैन है? चांद नमोदार हो गया, बस फातिमा का घर उजड़ने लगा है, शहादतों का सिलसिला जारी हो जाएगा। कुछ कलाम करूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम फरमाते हैं कि मुझे
قتیل صبر کیا گیا۔ مولا سید سجاد سے کہا مولا یہ قتیل صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولا سید سجاد نے کہا ایک پرندہ ہے نا، جب اس پرندے کو پنجرے میں رکھو اور چاروں سمت سے نیزوں چبوتے جاؤ، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھڑ پھڑا کر دائیں جانب جانا چاہے گا، کبھی بائیں جانب جانا چاہے گا، کبھی مچلے گا، اڑنا چاہے گا، مگر وہ قید ہے، وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ کہا میرے بابا ہر تلوار کی زخم پر کہتے تھے عباس ذرا دیکھو، ارے کوئی مشکل کشا سے کہو بابا حسین تنہا ہے، میری مشکل کشائی کیجئے۔ مولا حسین فرماتے ہیں اب مجھے قتل صبر کیا گیا، کوئی پتھر مارتا، کوئی تیر مارتا، جس کے پاس کچھ نہ ہوتا ارے وہ نیزے چبوتا، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا کربلا کے گرم ریت میرے زخموں پر چھڑکتا۔ فاطمہ کا بیٹا بڑا زخمی ہے، بس کہیں سے آواز آئی ارے حسین کو زی سے زمین پر گرا دیا جائے۔ آئے فاطمہ کا بیٹا زخموں سے چورتا زی سے زمین پر آئے۔ خولی پاس کھڑا تھا، خولی کہتا ہے میں چاہتا تھا میں الگ طریقے سے حسین مولا پر ظلم کروں، کہتا ہے میں قریب پہنچا، میں نے دیکھا فاطمہ کے بیٹے کا جسم تیروں سے بھرا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر ظلم کر سکوں۔ کہا کہ میں نے حسین کے رخساروں کو دیکھا، میں دوڑا، حسین مولا کا ماما اتارا، کہتے میں نے زوردار تماچا فاطمہ کے بیٹے کو لگایا، میں نے سنا مولا حسین کو اپنی ماں پر لگا تماچا یاد آ گیا۔ کہا ہائے اماں فاطمہ، جب مرد کو تماچا لگے درد برداشت نہیں ہوتا، اماں آپ نے کس طرح سے زخم کو برداشت۔ اللہ اکبر۔ کئی انبیاء میدان کربلا میں موجود ہیں، کھچا کھچ انبیاء بھرے ہوئے ہیں، بس ہر کوئی رو رہا ہے۔ اب وقت یہ آیا عصر عاشور، خنجر چلے گا، وہ ماں کا جگر کیا ہوگا، وہ بہن کیسے دیکھے گی 70 قدم کے فاصلے سے۔ ارے بی بی نے دیکھا، ضربیں چلنے لگی، انبیاء رخ پھیرنے لگے، آدم چلے گئے، نوح چلے گئے، عیسیٰ موسیٰ چلے گئے، ہر نبی جاتا جا رہا ہے۔ اب وقت آیا، رسول خدا نے کہا علی و فاطمہ میرا نواسا بڑا مظلوم ہے، ارے میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ آقا نے ودا کیا، ضربیں چلنے لگی، 11ویں ضرب چلی، علی مولا نے کہا سیدہ میرا بچہ بڑا مظلوم ہے، میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ علی چلے گئے، پنجتن جا رہے تھے۔ اب جب آخری ضرب چلی، بی بی سیدہ نے برقعے کا دامن پکڑا، کہا پروردگار ارے گواہ رہنا، ارے تیرا دین بچ گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، گواہ رہنا۔ ارے میں کھڑی رہی اور میں حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جو ماتمداری ہوگی، جو گریہ ہوگا، جو پرسہ ہوا، جو مجلس پڑھی گئی، ہم اس کا ثواب اہل بیت کو ہدیہ کرتے ہیں، وہاں سے جو ثواب واپس لوٹے ہم سب کو، ہمارے تمام مرحومین کو، اس گھر کے تمام مرحومین کو، حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کی قبولیت کے لیے پروردگار یہ جو مانگ رہے ہیں، ان کے دل میں جو حاجت ہے وہ زخمی ماں کے صدقے سے
کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوا جناب زینب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا حسین کا تابوت آ چکا ہے۔ بی بی زینب نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا مولا حسین سے سنی، بی بی رو رہی تھی۔ بی بی نے کہا کہ بھیا حسین کس جگہ بسیرا کیا ہے، جب سے آئے ہو کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آتی ہے۔ مولا حسین نے کہا اے میری بہن، اے زینب، ارے دیکھو جب سے ہم کربلا آئے ہماری ماں جنت البقیع سے آ گئی زینب، بس مولا کا تابوت آ چکا، پرسہ پیش کیجئے، صدا دیجئے ہائے حسین، مولا ہماری حاجتوں کو قبول کیجئے، مولا ہماری حاضری کو قبول کیجئے۔ مولا ان کے بابا کارواں لے کر گئے ہوئے ہیں، خیر خیریت سے واپس آنا نصیب کیجئے، قصہ کا ایک اچھا نصیب کیجئے، جو کوئی دعا ہے سب کی قبول فرمائیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ پروردگار جو بھی کوئی دعا ہے سب کی قبول و منظور فرمائے۔ ماتم حسین حسین حسین